آج ہم ایک ایسے معاملے کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جس نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے عدالتی اور سیاسی حلقوں میں اب کہہ لیں ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ یہ تھا جج ویڈیو سکینڈل اور پھر اس پر سپریم کورٹ کا آنے والا فیصلہ۔ جی بالکل۔ سارا معاملہ ایک احتساب عدالت کے جج ارشد ملک صاحب کے گرد گھومتا ہے، جنہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا سنائی تھی، اور پھر ایک متنازع ویڈیو سامنے آئی جو ان کی بیٹی مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس میں دکھائی۔ بالکل، اور آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو 2019 میں PLD میں 675 نمبر پر رپورٹ ہوا۔ یہ فیصلہ اصل میں ان آئینی درخواستوں پر دیا گیا تھا جو اس ویڈیو اسکینڈل کے بعد دائر کی گئی تھیں۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے اس پوری کافی پیچیدہ صورتحال کو قانونی نظر سے کیسے دیکھا، اس ویڈیو کی قانونی حیثیت کیا ٹھہری، اور ظاہر ہے اس کے نواز شریف کے کیس اور خود جج ارشد ملک صاحب کے مستقبل پر کیا اثرات ہو سکتے تھے سپریم کورٹ کے مطابق۔ جی یہی مقصد ہے۔ چلیں پھر بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ تنازع ایک دم سے کیسے شروع ہوا، کہاں سے بات نکلی؟ یہ شروع ہوا 6 جولائی 2019 کو۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اچھا۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ بھئی جج ارشد ملک نے نواز شریف کو دباؤ میں آ کر سزا دی ہے بغیر کسی ثبوت کے، بلکہ انہوں نے اس بات کو آپ کہیں وزن دینے کے لیے ایک ویڈیو کے کچھ حصے بھی چلا دیے۔ اس ویڈیو میں مبینہ طور پر جج ارشد ملک صاحب مسلم لیگ نون کے ایک حامی ہیں ناصر بٹ، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دکھائے گئے۔ یہ تو واقعی ایک دھماکہ خیز آغاز تھا۔ تو اس ویڈیو میں ایسا کیا تھا، کیا کہا جا رہا تھا جسے اتنا شور مچا؟ دیکھیں، جو حصے دکھائے گئے ان میں مبینہ طور پر جج ارشد ملک یہ مان رہے تھے کہ ان پر نواز شریف کو سزا دینے کے لیے کچھ خاص لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اچھا۔ اور اس دباؤ کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کی ماضی کی کوئی مبینہ طور پر کوئی غیر اخلاقی یا شرمناک ویڈیو بنائی گئی تھی جس سے انہیں بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ اوہو۔ اور یہ تاثر بھی ملا کہ جج صاحب کو اب پچھتاوا ہے، وہ نادم ہے، اور وہ اپیل میں نواز شریف کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ کچھ قانونی نکات کا بھی ذکر تھا کہ اپیل میں یہ پوائنٹس اٹھائے جا سکتے ہیں۔ یعنی ایک جج جس نے خود سزا سنائی ہو وہ ایسے انکشافات کرے، یہ تو بہت ہی غیر معمولی اور سنگین الزامات تھے۔ تو جج ارشد ملک صاحب نے کیا کہا اس پر؟ ان کا رد عمل کیا تھا؟ لازمی تھا، رد عمل تو آنا تھا۔ اگلے ہی دن 7 جولائی کو جج ارشد ملک صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کی۔ فوراً؟ جی فوراً۔ اس میں انہوں نے مریم نواز کی پریس کانفرنس اور اس ویڈیو کو سرے سے مسترد کر دیا۔ کہا کہ یہ ویڈیو مسخ شدہ ہے، جھوٹی ہے، من گھڑنت ہے، فراڈ ہے۔ اور بات یہاں نہیں رکی، انہوں نے الٹا الزام لگایا نواز شریف کے لوگوں پر کہ بھئی ٹرائل کے دوران مجھے بڑی رشوت کی آفر کی گئی تھی کہ نواز شریف کو بری کر دو۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر نہیں کرو گے تو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے، ایسی دھمکیاں بھی ملیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے کوئی دباؤ نہیں لیا، فیصلہ میرٹ پر کیا، قانون کے مطابق کیا۔ تو یہ تو معاملہ اور الجھ گیا۔ ایک طرف ویڈیو اور دباؤ کا الزام، دوسری طرف سے رشوت اور دھمکیوں کا الزام۔ کیا جج صاحب نے صرف پریس ریلیز ہی جاری کی یا کوئی آپ کہیں باقاعدہ قانونی قدم بھی اٹھایا؟ نہیں، انہوں نے ایک اور قدم بھی اٹھایا۔ 11 جولائی 2019 کو جج ارشد ملک صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے۔ اس وقت کے جو قائم مقام چیف جسٹس تھے ان کے سامنے پیش ہوئے اور ایک باقاعدہ حلف نامہ، ایفیڈیوٹ جسے کہتے ہیں، وہ جمع کروایا۔ اچھا، حلف نامہ؟ جی، اس حلف نامے میں انہوں نے اپنے اوپر جو الزامات تھے ان کی تو تردید کی، لیکن جو انہوں نے پریس ریلیز میں الزامات لگائے تھے نا، ان کو مزید تفصیل سے بیان کیا۔ کیا تفصیلات دیں؟ انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح دباؤ ڈالا گیا، کیسے مدینہ میں حسین نواز شریف ملے، انہوں نے مبینہ طور پر بہت بڑی رقم کی پیشکش کی، کہا کہ استعفیٰ دے دیں۔ پھر انہوں نے وہ جو خفیہ طور پر ریکارڈ شدہ جوڑ توڑ والی غیر اخلاقی ویڈیو تھی اس کا بھی ذکر کیا کہ اس سے بلیک میل کرنے کی کوشش ہوئی۔ اور یہ بھی بتایا کہ مجھے زبردستی جاتی عمرہ لے گئے، وہاں نواز شریف سے ملوایا، اور وہاں بھی یہی دباؤ تھا کہ بھئی آپ سزا کے خلاف اپیل تیار کرنے میں مدد کریں۔ یہ تو الزامات، جوابی الزامات، ایک پورا جال بن گیا۔ ظاہر ہے اس پر عوام میں، سیاسی حلقوں میں بہت رد عمل آیا ہوگا۔ سپریم کورٹ تک یہ معاملہ کیسے چلا گیا پھر؟ بالکل، ملک میں ایک بحث چھڑ گئی، عدلیہ کے ساکھ کا سوال اٹھ گیا۔ تو اسی ماحول میں کچھ شہریوں نے، کچھ وکلاء نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواستیں دائر کر دیں۔ اچھا۔
ان درخواستوں میں یہی کہا گیا کہ بھئی یہ عدلیہ کی آزادی، اس کے وقار کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ نوٹس لے۔ مطالبات البتہ مختلف تھے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج یا ریٹائرڈ جج کا کمیشن بنا دیں جو تحقیقات کرے۔ ٹھیک۔ کچھ کو مطالبہ تھا کہ جج صاحب اور جنہوں نے ویڈیو جاری کی ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو، اور کچھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں اپیل چل رہی ہے نواز شریف کی، وہ خود اس معاملے کو دیکھ لے۔ تو اتنے سنگین معاملے پر حکومت کا کیا موقف تھا؟ یعنی اٹارنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ میں کیا کہا؟ اٹارنی جنرل صاحب نے 23 جولائی 2019 کو سپریم کورٹ میں اپنا موقف پیش کیا۔ انہوں نے چند اہم باتیں بتائیں۔ پہلی تو یہ کہ جج ارشد ملک صاحب کی شکایت پر FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی وہ پہلے ہی ایک FIR درج کر چکی ہے، FIR نمبر 2420/2019، اور تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، یعنی تحقیقات شروع ہو چکی تھیں۔ جی، دوسری بات انہوں نے کچھ ابتدائی تفصیلات بھی بتائیں، جیسے ایک صاحب تھے میاں طارق، ان کو گرفتار کیا، ان سے ایک لینڈ کروزر گاڑی اور ایک ویڈیو برآمد ہوئی۔ ویڈیو؟ کون سی ویڈیو؟ اٹارنی جنرل کے مطابق یہ وہ قابل احتراز ویڈیو تھی جو مبینہ طور پر جج صاحب کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال ہوئی۔ اوہ، یعنی یہ پریس کانفرنس والی نہیں؟ نہیں، یہی اہم نقطہ ہے۔ اٹارنی جنرل نے اور بعد میں FIA نے بھی 2 الگ ویڈیوز کا ذکر کیا۔ ایک یہ قابل احتراز ویڈیو جو بلیک میلنگ والی تھی اور FIA نے برآمد کر لی۔ ٹھیک۔ دوسری موضوع بحث ویڈیو، یعنی وہ جو پریس کانفرنس میں دکھائی گئی جس میں مبینہ گفتگو تھی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ دوسری والی ابھی تک ملی نہیں ہے۔ اچھا۔ اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو پہلی ویڈیو تھی وہ پہلے میاں سلیم رضا کو یہ کون تھے؟ اور پھر ناصر بھٹ کو بیچی گئی، اور یہ دونوں اس وقت ملک سے باہر تھے۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہا اٹارنی جنرل نے؟ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ملک میں جو قانون ہے، نیب آرڈیننس ہے، توہین عدالت کا قانون ہے، پینل کوڈ ہے، پیمرا ہے، یہ سب کافی ہیں ایسے معاملات سے نپٹنے کے لیے۔ کسی نئے کمیشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ چوتھی اور شاید سب سے اہم بات، انہوں نے کہا کہ یہ جو موضوع بحث ویڈیو ہے نا پریس کانفرنس والی، اس کا نواز شریف کی سزا پر کیا اثر ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے۔ کیونکہ اپیل وہیں تھی؟ بالکل، کیونکہ اپیل وہیں زیر سماعت تھی۔ انہوں نے زور دیا کہ پہلے اس ویڈیو کو قانون کے مطابق اصلی ثابت کرنا پڑے گا، پھر اسے ضابطۂ فوجداری CRPC کی دفعہ 428 ہے، اس کے تحت اضافی شہادت کے طور پر پیش کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ 428 کیا ہے؟ یہ دفعہ اپیل کورٹ کو اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ ضروری سمجھے تو کیس میں کوئی نئی شہادت ریکارڈ کر لے۔ یہ عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن خاص حالات میں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور جج صاحب کے بارے میں؟ آخر میں اٹارنی جنرل نے تجویز دی کہ جہاں تک جج ارشد ملک کے اپنے کنڈکٹ، اپنے طرز عمل کا سوال ہے، اس کی محکمانہ انکوائری ہونی چاہیے، اور وہ ان کی اپنی ہائی کورٹ یعنی لاہور ہائی کورٹ کرے۔ تو FIA کی تحقیقات کا کیا بنا؟ انہوں نے کوئی رپورٹ دی سپریم کورٹ میں؟ جی بالکل، FIA نے 20 اگست 2019 کو سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں بھی وہی 2 ویڈیوز والا فرق واضح کیا۔ اچھا۔ نمبر 1، قابل اعتراض ویڈیو جو میاں طارق سے ملی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس کی فورنزک جانچ ہوئی ہے اور وہ مستند پائی گئی ہے۔ یعنی اصلی تھی؟ جی، فورنزک رپورٹ کے مطابق۔ نمبر 2، موضوع بحث ویڈیو یعنی پریس کانفرنس والی۔ رپورٹ نے کہا کہ یہ ویڈیو ابھی تک اصل شکل میں اوریجنل وہ نہیں ملی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ تفتیش کے دوران مریم نواز اور باقی جو لوگ پریس کانفرنس میں تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم یہ ویڈیو کس نے بنائی یا کہاں سے آئی۔ اچھا۔ تاہم FIA نے کہا کہ اگر ٹیکنیکلی ممکن ہوا تو جو اس کی کاپی دستیاب ہے شاید پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ سے، تو اس کا فورنزک کرانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا پس منظر تھا، ابتدائی کارروائی تھی۔ اب آتے ہیں اصل فیصلے پر۔ سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے کو کن قانونی نکات کی روشنی میں دیکھا اور کیا نتائج نکالے؟ جی، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس معاملے کے الگ الگ پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے 5 اہم سوالات یا نکات قائم کیے، اور پھر ہر ایک پر اپنا قانونی تجزیہ دیا اور نتیجہ بتایا۔ ٹھیک ہے، پہلا نقطہ کیا تھا؟ پہلا اور سب سے بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اگر یہ موضوع بحث ویڈیو نواز شریف کی سزا پر اثر ڈال سکتی ہے تو اس کا فیصلہ کرنے کا صحیح قانونی فورم کون سا ہے، کون سی عدالت؟ یہ تو واقعی پہلا سوال بنتا ہے۔ کیا کہا عدالت نے اس پر؟
سپریم کورٹ نے اس پر بہت واضح موقف لیا. انہوں نے کہا دیکھیں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کہاں ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جی. تو قانونی طور پر صرف اور صرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہی یہ طے کر سکتی ہے کہ یہ ویڈیو اور اس میں جو کچھ ہے اس کا ان کی سزا پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں. یعنی سپریم کورٹ نہیں، کوئی کمیشن نہیں؟ بالکل نہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم یا کوئی کمیشن یا کوئی ایجنسی ہم اس ویڈیو کے مواد پر کوئی ایسی رائے نہیں دے سکتے جس کی کوئی قانونی حیثیت ہو. ہماری رائے ہائی کورٹ کے لیے بس ایک بیرونی چیز ہوگی، ثبوت نہیں. تو پھر ثبوت کیسے بنے گی یہ ویڈیو؟ وہی انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو کو باقاعدہ قانون کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں لانا پڑے گا، اس کی اصلیت ثابت کرنی پڑے گی، پھر اسے قانون شہادت کے تحت بطور ثبوت پیش کرنا پڑے گا، تبھی ہائی کورٹ اس پر غور کرے گی. اچھا. انہوں نے یہاں آصف علی زرداری کیس کا حوالہ بھی دیا، PLD 2001 سپریم کورٹ 568، جس میں کچھ آڈیو ٹیپس تھیں لیکن انہیں قانون کے مطابق ثابت نہیں کیا جا سکا تھا، تو عدالت نے انہیں قابل غور نہیں سمجھا تھا. یعنی پہلا اصول تو صاف ہو گیا کہ اصل جگہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. اب دوسرا سوال، ظاہر ہے ویڈیو کی اپنی سچائی کا ہوگا. آج کل تو ڈیپ فیک اور کیا کچھ نہیں ہوتا، اس پر کیا کہا عدالت نے؟ آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا. دوسرا نقطہ یہی تھا کہ بھئی اس موضوع بحث ویڈیو کی اصلیت کیسے ثابت ہوگی. سپریم کورٹ نے مانا کہ ہاں ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے، لیکن اسی وجہ سے آڈیو ویڈیو میں رد و بدل کرنا، ایڈیٹنگ، ڈاکٹرنگ یہ سب بہت آسان ہو گیا ہے. جی بالکل. اور فوجداری مقدمات میں جہاں کسی کی سزا یا بریت کا معاملہ ہو وہاں ثبوت کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے، بہت سخت، یعنی ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہونا چاہیے. ٹھیک. چونکہ جج ارشد ملک خود کہہ چکے تھے کہ یہ ویڈیو جعلی ہے، مسخ شدہ ہے، تو عدالت نے کہا کہ بھائی اس کی اصلیت کو شک سے بالاتر ثابت کرنا پڑے گا. صرف ویڈیو چلا دینا کافی نہیں ہوگا، ٹھوس فورنزک جانچ چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہ ویڈیو ہائی کورٹ میں پیش کرنا چاہے تو اسے ثابت کرنے کا قانونی طریقہ کیا ہے؟ یہ شاید تیسرا نقطہ ہوگا. جی ہاں، تیسرا نقطہ اسی قانونی طریقے کے بارے میں تھا. سپریم کورٹ نے بتایا کہ پاکستان کا جو قانون شہادت آرڈر ہے 1984 کا، اس کا آرٹیکل 164 اجازت دیتا ہے کہ جدید آلات جیسے ویڈیو ریکارڈر وغیرہ ان سے حاصل کی گئی شہادت عدالت میں پیش کی جا سکتی ہے. اچھا، اجازت تو ہے؟ ہاں اجازت ہے، لیکن یہ کوئی کھلی چھوٹ نہیں ہے، یہ عدالت کی صوابدید پر ہے اور اس کی کچھ سخت شرطیں ہیں. عدالت نے کئی پرانے فیصلوں کا حوالہ دیا، جیسے وہ مشہور عبدالولی خان کیس تھا، حکیم علی بھٹی کیس تھا اور بھی، جن میں آڈیو یا ویڈیو شہادت کو قابل قبول بنانے کے اصول بتائے گئے ہیں. وہ کیا شرطیں ہیں؟ آسان لفظوں میں بتا سکتے ہیں؟ جی کوشش کرتا ہوں. سپریم کورٹ نے جو خلاصہ کیا وہ کچھ یوں ہیں. پہلا، اصلیت. ثابت کریں کہ ریکارڈنگ اصلی ہے، اس میں کوئی ٹیمپرنگ، کوئی رد و بدل نہیں ہوا. ٹھیک. دوسرا، فورنزک ثبوت. عام طور پر اس اصلیت کو ثابت کرنے کے لیے کسی ماہر کی فورنزک رپورٹ دینی پڑتی ہے. صحیح. تیسرا، ریکارڈ کرنے والے کی گواہی. جس نے ریکارڈنگ کی اسے آ کر گواہی دینی ہوگی. چوتھا، محفوظ تحویل یعنی چین آف کسٹڈی. یہ ثابت کرنا کہ جب سے ریکارڈنگ ہوئی اور جب عدالت میں پیش ہوئی اس دوران یہ ٹیپ یا ڈیوائس کس کس کے پاس رہی اور اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی. یہ تو مشکل ہوگا. مشکل تو ہے لیکن ضروری ہے. پانچواں، شناخت. ویڈیو میں کون لوگ ہیں، آڈیو میں آوازیں کس کی ہیں، یہ پہچانا جائے. چھٹا، تعلق. ثابت کرنا کہ اس ریکارڈنگ کا کیس سے براہ راست تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور ساتواں، غیر قانونی طریقہ نہ ہو. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہیں یہ ریکارڈنگ دھوکے سے یا کوئی جال بچھا کر تو نہیں بنائی گئی. اور سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر ضروری سمجھے تو وہ CRPC کی دفعہ 428 کے تحت اضافی شہادت لے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے عدالت کو خود مطمئن ہونا ہوگا کہ انصاف کے لیے ضروری ہے اور اسے اس کی وجوہات بھی لکھنی ہوں گی. یہ تو واقعی بہت ہی کڑا معیار ہے. اچھا، اب آتے ہیں چوتھے نقطے پر، اور شاید یہ سب سے اہم ہے. فرض کریں کوئی یہ ویڈیو ان ساری سخت شرطوں پر پورا اترتے ہوئے ہائی کورٹ میں ثابت کر بھی دے، تو پھر نواز شریف کی سزا کا کیا بنے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا تھا. سپریم کورٹ نے اس پر بہت احتیاط سے بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر
اور یہ اگر بہت بڑا ہے کہ اگر ویڈیو قانون کے مطابق اصلی اور قابل قبول ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اگلا کام اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے۔ کیا کام؟ ہائی کورٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جج ارشد ملک کا یہ مبینہ رویہ یعنی دباؤ میں آنا یا بلیک میل ہونا، جیسا کہ ویڈیو میں کہا گیا، کیا اس نے ٹرائل کے پورے عمل کو یا جو ثبوت ریکارڈ پر ہیں ان کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب اس سزا کو قائم نہیں رکھا جا سکتا؟ اچھا، تو پھر کیا آپشنز ہوں گے ہائی کورٹ کے پاس؟ اگر ہائی کورٹ سمجھتی ہے کہ ہاں ٹرائل پر برا اثر پڑا ہے تو اس کے پاس مختلف راستے ہو سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہائی کورٹ سمجھے کہ ٹرائل کے دوران جو ثبوت ریکارڈ ہوئے تھے وہ خود ٹھیک ہیں، ان پہ اثر نہیں پڑا، تو وہ خود ان ثبوتوں کا دوبارہ جائزہ لے کر اپیل کا فیصلہ کر دے۔ ٹھیک۔ یا اگر وہ سمجھے کہ نہیں، ٹرائل ہی ٹھیک نہیں ہوا، تو وہ کیس کو واپس ٹرائل کورٹ بھیج سکتی ہے کہ بھائی جو پہلے ثبوت ریکارڈ ہوئے تھے ان پر دوبارہ دلائل سنو اور نیا فیصلہ کرو۔ یعنی فیصلہ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پر کوئی حتمی بات نہیں کی، کہا کہ یہ مکمل طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ثوابدید ہوگی کہ وہ ثابت شدہ ویڈیو کو سامنے رکھ کر کیس کے باقی ثبوتوں اور حالات کو دیکھ کر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ سمجھ گئے، یعنی سپریم کورٹ نے سزا کے مستقبل کا فیصلہ ہائی کورٹ پر چھوڑا لیکن ایک قانونی طریقہ بتا دیا۔ اب آخری 5واں نقطہ، وہ خود جج ارشد ملک صاحب کے اپنے طرز عمل کے بارے میں تھا، اس پر کیا کہا سپریم کورٹ نے؟ اس نقطے پر سپریم کورٹ نے بہت سخت، بہت واضح الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی جج ارشد ملک کی اپنی جو پریس ریلیز ہے اور جو انہوں نے خود حلف نامہ جمع کرایا ہے، جی، جس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ وہ ٹرائل کے دوران اور بعد میں بھی ملزم کے گھر والوں سے، ان کے ہمدردوں سے ملتے رہے، انہیں دھمکیاں ملی، پیشکشیں ہوئیں جن کی انہوں نے وقت پر کسی کو اطلاع نہیں دی، اور سزا دینے کے بعد بھی وہ نواز شریف سے ملے، ان کے بیٹے حسین نواز سے ملے، اپیل میں مدد کی باتوں میں شامل رہے۔ یہ سب کچھ جو انہوں نے خود مانا ہے، یہ بذات خود ان کے خلاف ایک سنگین فرد جرم ہے۔ سپریم کورٹ نے جج صاحب کے اس تسلیم شدہ رویے کو چونکا دینے والا، انتہائی قابل مذمت، ناقابل یقین حد تک قابل نفرت قرار دیا اور کہا کہ یہ پوری عدلیہ کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ اتنے سخت الفاظ؟ جی، عدالت نے یہ بھی کہا کہ ان کا ماضی بھی مبینہ طور پر کچھ ایسا تھا کہ وہ بلیک میلنگ کا شکار ہو سکتے تھے اور انہیں بطور جج ایسے کسی بھی تعلق سے بالکل دور رہنا چاہیے تھا۔ تو اتنی سخت آبزرویشنز کے بعد کیا سپریم کورٹ نے جج صاحب کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا حکم دیا؟ سپریم کورٹ نے براہ راست کوئی تعدیبی حکم نہیں دیا کیونکہ جج صاحب کا تعلق تو لاہور ہائی کورٹ سے تھا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ توقع ظاہر کی، ایکسپیکٹیشن، کہ انہیں فوراً احتساب عدالت سے ہٹا کر واپس ان کی اصل جگہ یعنی لاہور ہائی کورٹ بھیجا جائے گا۔ اچھا۔ اور لاہور ہائی کورٹ ان کے اس تسلیم شدہ طرز عمل پر قانون کے مطابق مناسب محکمانہ کارروائی، ڈسپلنری پروسیڈنگز شروع کریں۔ تو یہ ایک بہت واضح اشارہ تھا کہ اس طرز عمل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ان 5 نکات کا جائزہ لینے کے بعد آخر میں سپریم کورٹ نے ان آئینی درخواستوں کا کیا فیصلہ کیا؟ انہیں منظور کیا، مسترد کیا؟ ان ساری باتوں کی روشنی میں سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ بھئی اس سٹیج پر اس معاملے میں ہمارا براہ راست دخل دینا مناسب نہیں ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ جو متنازع ویڈیو ہے یہ سیدھی سیدھی ایک ایسی اپیل سے جڑی ہے جو پہلے ہی ایک قابل فورم یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنی جا رہی ہے۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ایف آئی اے کی تحقیقات تو چلی رہی ہیں اور اگر کوئی اور قانون ٹوٹا ہے تو باقی ادارے جیسے نیب یا پیمرا وہ بھی اپنی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ سپریم کورٹ نے پھر دہرایا کہ کوئی بھی انکوائری کمیشن بنانا اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلنے والی اپیل کے لیے قانونی طور پر غیر متعلقہ ہوگی، irrelevant ہوگی۔ تو پھر فائنل فیصلہ کیا تھا؟ تو ان مشاہدات کے ساتھ سپریم کورٹ نے جتنی بھی آئینی درخواستیں دائر ہوئی تھیں ان سب کو نمٹا دیا، ڈسپوزڈ آف کر دیا، یعنی کوئی خاص حکم جاری کیے بغیر انہیں ختم کر دیا۔ تو اگر ہم پوری بات کا خلاصہ کریں تو سپریم کورٹ کا بنیادی پیغام یہ ہوا کہ ویڈیو کا معاملہ نواز شریف کی اپیل سے جڑا ہے، فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی، ویڈیو کو ثبوت بنانے کے لیے قانون شہادت کی بہت سخت شرطیں پوری کرنی ہوں گی، اور جہاں تک جج ارشد ملک کے رویے کا تعلق ہے وہ بہت قابل مذمت ہے اور اس پر الگ سے محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے جس کا اختیار لاہور ہائی کورٹ کے پاس ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک طرح سے قانونی لکیر کھینچ دی، عدالتی عمل اپنے طریقے سے چلے گا،
ویڈیو اگر ثبوت بنتی ہے تو قانون کی کسوٹی پر پرکھی جائے گی، جس کا معیار بہت اونچا ہے۔ فیصلہ اپیل کورٹ کرے گی۔ دوسری طرف جج کا اپنا رویہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس کی جواب دہی ان کا اپنا ادارہ یعنی ہائی کورٹ کرے گی۔ فیصلے نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا۔ یہ فیصلہ واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کا جو ڈیجیٹل دور ہے، جہاں ٹیکنالوجی نے ایک طرف ثبوت بنانا آسان کیا ہے تو دوسری طرف اس میں رد و بدل کرنا بھی آسان کر دیا ہے۔ ایسے میں ہمارا قانونی نظام اس چیلنج سے کیسے نمٹتا ہے؟ ایک طرف ایسے ثبوت ہیں جو شاید انصاف کے لیے بہت اہم ہو، خاص طور پر جب الزام خود انصاف دینے والے نظام کے کسی فرد پر ہو، لیکن دوسری طرف ان کے غلط استعمال یا جعلی ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے جسے قائم رکھنا عدالتی نظام کے لیے واقعی ایک مسلسل چیلنج ہے۔ اس پر غور و فکر تو جاری رہنا چاہیے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.